السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پرتکلف شو میں ہم ڈسکس کریں گے پرتکلف شو کون سا؟ ایگزیکٹلی یار جیسے پرتکلف اشائیہ ہوتا ہے، اچھا، اگر اشائیہ پرتکلف ہو سکتا ہے تو شو نہیں ہو سکتا۔ تم تو یہی گلا کرتے ہو کہ شو پرتکلف نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے عشائیہ پرتکلف ہوتا ہے نا، اگر شو بھی پرتکلف ہے تو پھر تو تمہارا یہ چائے والا گلا ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، یہ اس کے وہ مطلب ہے۔ ناظرین، آج کے اس بدید شو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو دھاندلی کے متعلق شور و غوغا ہو رہا ہے، اور اس میں ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے، اور اس میں ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ کس کا موقف ٹھیک ہے اور کس کا موقف غلط ہے۔ عزیز صاحب، لفظ موقف ہوتا ہے، یہ موقوف کیا ہے؟ چلے تم موقف کر لو، میں تو پھینک رہا ہوں، ساتھ ساتھ مرمت کرتے جاؤ خود ہی۔ اچھا چلو یہ تو بتاؤ نا کہ کس کا موقوف ٹھیک ہے اور کس کا موقوف غلط ہے۔ یار وہ بتا رہی ہیں کہ موقف ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے تو اساتذہ کو فالو کرنا ہے نا۔ اوہ گڈ۔ یہ جو موقوف ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں نے ہی بتانا ہے تو پھر سب سے پہلے چائے مجھے دیا کرو، اگر تم پہلے چائے لیتے ہو تو پھر تم بتاؤ۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، لیکن پھر تم یہ الزام تو نہیں مجھ پہ لگاؤ گے کہ میں ڈپلومیسی سے کام لے رہا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تک دھاندلی کے الزامات ہیں ملک بھر میں، نہ تو تمام الزامات درست ہیں 100%، اور نہ تمام الزامات غلط ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو ان الزامات کی سنگینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف ایک ادارے پر عائد ہوتی ہے، جس ادارے کی واحد ذمہ داری یہ تھی کہ نہ صرف شفاف انتخابات کروائے جائیں بلکہ عوام کو یہ احساس بھی دلائے کہ ان کے مینڈیٹ کا احترام ہوا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ اب انتخابات تو جیسے تیسے ہو گئے، انتخابات کے بعد کا جو الیکشن کمیشن کا رویہ ہے وہ بہت افسوسناک ہے، بلکہ رویہ کیا، سیدھی اگر بات کی جائے تو الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے وہ بڑی پراسرار قسم کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو جس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا ان الزامات پر، اور جو اتنے تردد کے ساتھ، اتنی مشکل کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کے غالباً مشکل ترین انتخابات تھے، ان کا جب کامیابی کے ساتھ انعقاد ہو گیا تھا تو پھر الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ عوام کو ایک اچھا میسج دیتے کہ یہ جو بھی یہ شکایتیں ہیں ان کا ہم نوٹس لے رہے ہیں، اور یہ مطلب یکسر ان کا ایک طرح سے ان ون وے اور دی ادر ان کو مسترد کر دینا۔ اس لیے اس وقت جو ہے ملک دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے، ایک وہ موقف ہے بلکہ موقوف ہے۔ چلو جانے تو اب کر لو اس کا موقف، تم تو پیچھے ہی پڑ جاتے۔ ایک موقف یہ ہے کہ تقریباً تمام حلقوں میں ملک بھر میں انجینئرڈ قسم کے انتخابات تھے۔ انجینئرڈ سے مراد ہے کہ جو دھاندلی کی گئی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک وہ موقف ہے کہ جناب نہیں، کسی حلقے میں 200-400 کی گنتی میں جو ہیر پھیر ہوا ہے وہ کہیں کہیں کوئی ہوا ہے، ورنہ ایسے کوئی یعنی بحثیت مجموعی انتخابات کو ریگ نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ معاملہ کہیں درمیان میں ہے، بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ بہت مؤثر شکایتیں ہیں اور ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ابھی تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے نا جی کہ ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، جو جس سیٹ سے جہاں سے جیتا ہے وہاں پہ اس کے لیے ایماندار الیکشن ہوئے ہیں، اور جہاں سے جو بندہ ہارا ہے اس کے لیے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ خیال ہے کہ ان الزامات کی جو بھرمار ہے اس کی ایک بڑی وجہ انٹرنیٹ بھی ہے، کہ یہ جو انٹرنیٹ پر یہ جو ویڈیو کلپس آ گئے ہیں نا، اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کلپس میں کون ذمہ دار ہے نیچے، یعنی میں ایسی درجنوں تو میں ویڈیو کلپس دکھا سکتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو کلپ کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ والے دھاندلی کر رہے ہیں، اور اسی ویڈیو کلپ کے نیچے یہ بھی کیپشن لکھی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف والے دھاندلی کر رہے ہیں، کہیں پر ایم کیو ایم والے دھاندلی کر رہے ہیں، کہیں پر تحریک انصاف والے دھاندلی کر رہے ہیں، اسی ایک ویڈیو کلپ کے نیچے۔ اب ظاہر ہے بہت ساری ویڈیو کلپس ایسی ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، صاف آپ مجرم کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے، یہ یہاں پہ کھلے عام دھاندلی کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسی بھی بہت ساری ویڈیو کلپس ہیں جن کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس ویڈیو کلپ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے حیاتی طور پہ کہ جس طرح کا رزلٹ آیا ہے نا، جن پارٹیوں کو یہ شکایت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے،
وہ دھاندلی کا سدے باب انویسٹیگیشن شروع ہو جانی چاہیے. نادرا کس مرض کی ہاں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے اس وقت جو کرنے کا کام ہے نا، نادرا پہلے بھی اس ملک کے بہت سارے اس نے جو جھنجھٹ ہے ان میں معاملات کو سلجھایا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے بڑا جھنجھٹ ہے اس وقت، اس سے بھی قوم کو نکالنا چاہیے، اور یہ جو تھم امپریشن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ قوم کی مدد کی جانی وہ چاہیے. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو تھم امپریشن ہے یہ اتنی جلدی نہیں ہم چیک کر سکتے. میں کہتا ہوں یار بھائی چلو ساتھ ساتھ یہ بھی شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ چلو اپنی حکومت جو ہے بنی وہ اپنا کام شروع کر دیں. سیل بنا دیا یہ جو رٹا پڑا ہوا ہے یہ تو ختم ہو نا. چلو پی ٹی آئی والوں کو یہ تو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ وہ 5 6 7 8 اگر حلقوں میں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ اگر وہ ان کے حق میں بھی آ جائے ریزلٹ تو ان کی حکومت نہیں. یہ لاہور اور کراچی کے جن حلقوں پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو تھم امپریشن کی یہ جو ویریفائی کرنے والا کام ہے، ان کا آغاز انہی حلقوں سے کر لیا جائے، لیکن ان کو 2 4 حلقوں تک محدود نہ رکھا جائے. ایک سیل بنا دیا جائے نادرا میں جس کا کام یہ ہو کہ جتنے بھی پاکستان بھر کے ووٹ ہیں ان کو اگلے یعنی کئی ماہ اگر کئی سال بھی لگتے ہیں تو ایک دفعہ یہ کر گزرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اب میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جی کہ یہ کام بھی شروع کر دینا چاہیے ادھر نادرا والوں کو، اور ادھر اپوزیشن والوں کو بھی سب کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی کام کرنا. بالکل بالکل ٹائم ضائع نہ کرے، چونکہ اب جو وہ لوڈ شیڈنگ والے لطیفے تھے اس میں اب راجہ پرویز صرف نکال کے نواز شریف فٹ کر کے تو شروع ہو گئے ہیں لوگ کرنے. وہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی سے جو حکومت کے معاملات ہیں وہ نون لیگ نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے اور کئی اہم اجلاس جو ہیں وہ ان کی صدارت کر رہے ہیں. اس لیے لوگ اگر بجلی جا رہی ہے لاہور میں تو لوگ نواز شریف صاحب کی طرف بھی دیکھنا شروع ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بجلی ایسے نہیں بننی کہ کسی ٹرانسفارمر کے نیچے کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کریں گے گڑپک چھلو نار دے من مانک کجل پانے ٹنڈے ساملو او آگے بدل اور بجلی آنی شروع ہو جائے گی. نو، اس کو ٹائم لگے گا. نواز شریف صاحب نے اپنی انتخابی مہم میں میرا خیال کوئی ایسا کوئی الادین کے چراغ کا وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں 2 دن میں یا چند ہفتوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا. اچھا یار یہ جو دھاندلی کی بات ہو رہی ہے اور مینڈیٹ نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے، باقی تو چلو دھاندلی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا میں صرف سادہ ہی کہتے جا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے عمران خان کے مینڈیٹ کو. عجیب بات، کو اس میں کیا پرابلم نظر آتی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ مولانا کوئی پرابلم بتا بھی نہیں رہے نا. اچھا تو ڈاکٹر پوچھے ان سے. مولانا کے ساتھ یار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حالیہ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا خود بڑی جماعتوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ ملا لو. ورنہ الیکشن کے فوراً بعد بڑی جو 2 3 سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں ان کی جو پہلی توجہ کا مرکز ہوتے تھے وہ مولانا ہی ہوا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ الٹا ہو گیا. اس کو کیا کہا جائے؟ کہنا کیا ہے بھائی جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق، کاف لیگ کے متعلق اور یرداری صاحب کے متعلق جو بات ہوتی تھی نا جی کہ یہ بڑے سمارٹ آدمی ہیں، بڑے کھوچل فیصلے کرتے ہیں، غیر جذباتی فیصلے اور بڑی اچھی سیاست کھیلتے ہیں. واہ ہم نے اس دفعہ مینڈیٹ ایسا دیا دوسری پارٹیوں کو کہ ان کو الٹا کے رکھ دیا. بالکل یار جے یو آئی میرا خیال ہے کہ کاف لیگ کے بعد دوسری جماعت ہے جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اس مینڈیٹ کے نتیجے میں. کاف لیگ تو سیدھی بات ہے کہ 5 سال تک وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے وینٹیلیٹر میں زندہ تھی. تو جو ہی وہ وینٹیلیٹر ختم ہوا ہے اب اس کا انجام سب لوگوں کے سامنے ہے. جو اس کی 1 2 سیٹیں ہیں ان کا کیا بنے گا یہ میرا خیال ہے کہ اگلے 1 2 ماہ کے دوران کلیئر ہو جائے گا اس کا مستقبل. لیکن بہرحال جے یو آئی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے. ویسے پاجنات عوام نے تو خیر جس کو بھی مینڈیٹ دیا یا اس کا ہر بندے کو احترام کرنا چاہیے، مگر میری اپنی خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور چوری شجاعت صاحب کو ملک کی سیاست میں رہنا چاہیے. یار میرا بھی دل لگا رہتا ہے. کیوں؟ بڑا کمال چٹکلا چھوڑتے ہیں یہ لوگ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار میں نے سنا منیور بٹو صاحب نے اکاڑے میں روم کولر کا شو روم کھول لیا.